بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رمضان کے آخری عشرے میں جاوید چودھری صاحب کے ڈیجیٹل فاسٹنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے سوشل میڈیا سے دور ہو گئی۔ سوچا دل لگا کر بہتر عبادت کرنی چاہیے اور رمضان کے آخری عشرے میں اپنے ان ناکردہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے جن کے نتیجے میں پاکستان کے خواص ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ خیر ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اور کبھی کبھی ڈیجیٹل فاسٹنگ کی افطاری بھی کر لی، یعنی چلتے چلتے ٹی وی پر خبریں سن لی، ایک آدھا ولاگ بھی سن لیا۔ اسی دوران گوہر بٹ صاحب کا ولاگ سننے کا موقع ملا۔ باتیں تو ساری 100% سچی تھی مگر دل کو جا لگی۔ وہ ہمیشہ خود سمیت عام عوام کے لیے شودر اور صاحب اقتدار کے لیے برہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے یہ الفاظ ان کے ولاگ میں پہلی مرتبہ نہیں سنے، مگر نہ جانے کیوں اس مرتبہ یہ سچ دل پر تیر کی طرح جا لگا۔ بچپن میں معاشرتی علوم کی کتاب میں پڑھی ہوئی ہندوؤں کی ذاتیں یاد آ گئیں، جن میں برہمن سب سے اعلیٰ اور شودر سب سے نچلے درجے کے گھٹیا لوگوں کی ذات تھی، جو تمام ذاتوں کے افراد کی چاکری کرتے تھے۔ عام فہم زبان میں جو چوڑے تھے۔ کوئی لمحہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں آپ کے دل پر بات شدت سے اثر کرتی ہے۔ میری زندگی کا بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ میں نے ولاگ جیسے تیسے سنا اور سوچ میں پڑ گئی کہ ہم واقعی شودر ہیں۔ دل و دماغ دونوں نے ہاں میں جواب دے دیا اور میرا مورال اور نیچے گر گیا۔ کچھ دیر بعد دل و دماغ اس کیفیت سے باہر نکلے تو میں نے سوچا شودر ہم عام عوام نہیں بلکہ اس ملک کے خواص اور صاحب اقتدار لوگ ہیں۔ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، عوام کے پیسے چوری کر کے کھانے والے جن کی نسلیں ہمارے پیسوں پر پل رہی ہیں۔ شودر تو یہ لوگ ہوئے، ہم نہیں۔ کتنے قابل ترس ہیں یہ صاحب اقتدار لوگ۔ اقتدار کا مداری کیسے انہیں اپنی ڈگڈگی پہ نچاتا ہے اور یہ بیچارے ناچتے ہیں۔ کبھی کوئی اپنے گھر کے باہر سڑک پر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کھجور ساتھ والے شودر کو پیش کرتا ہے۔ کبھی کوئی ننگے پاؤں جھونپڑیوں میں شودروں سے ملنے جاتا ہے۔ کبھی کوئی اپنے ہاتھوں سے شودروں میں آٹا اور راشن بانٹتا ہے تو کبھی کوئی اپنے ہاتھوں سے شودر کی بچی کو بسکٹ کھلاتا ہے۔ دل کہے لگانے کو کرنے لگا۔ اپنے رب کے انصاف پر بے تحاشا پیار آ گیا۔ کیسے اس نے ان برہمنوں کو اپنی پکڑ میں لیا ہے، کیسی اقتدار اور کرسی کی ہوس۔ عام عوام تو اس چاہت سے ہی بے نیاز ہیں۔ یہ بیچارے لوگ کبھی پکوڑے تلتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کے باہر گھنٹے لگوانے کا سوچتے ہیں۔ ساری زندگی ان کی جوڑ توڑ کرتے گزر جاتی ہے اور مرنے کے بعد کا حساب اتنا سخت کہ اللہ کی پناہ۔ ایک عام شہری تو اللہ کے آگے اپنے اعمال، اپنے خاندان یا حقوق العباد کا حساب دے گا، یہ لوگ تو 22 کروڑ عوام کا حساب دیں گے۔ باقیوں کو چھوڑے، میرے جیسی شودر ہی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ سوچے ذرا کیسا اقتدار ہے یہ، جو آپ کے سر پر کالا ڈبہ پہنا کر دنیا میں آپ کا تماشا بنا دے۔ ریاست مدینہ کے خواب اور اپنی اولاد کلمہ گو مسلمان بھی نہیں۔ کیسا اقتدار کہ جوان بیوی اور 300 ارب روپیہ سنبھالنا مشکل۔ کیسا اقتدار ہے کہ نورا فتح پہ پیسے لٹا کر اسپین کی گلیوں میں سکون کی تلاش کی جا رہی ہے۔ کیسا اقتدار کہ محبوب بیوی کے قتل کے بعد جوان سال اکلوتے بیٹے کو پرخار راستے پر چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کیا کسی کو صدام حسین، معمر قذافی، سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت کا انجام یاد دلانے کی ضرورت ہے؟ کیا کسی کو یاد ہے کہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم جیل میں زمین پر سویا تھا، مرتی بیوی کو نہ دیکھ سکا، جوان بیٹی کو موت کی چکی میں قید کیا گیا؟ تو جناب کہاں کے برہمن، اور کیا فائدہ ایسی دولت کا جو واچ مین کے بغیر آپ اپنے گھر میں سو نہ سکیں، 4 بندے ارد گرد نہ ہوں تو گھر سے باہر نہ نکل سکیں؟ یہ لوگ تو اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ زندگی پرسکون، نہ ہی آخرت کا پتہ ہے۔ علم اور غربت تو نبیوں کی میراث ہے جو ہم شودروں کو عطا ہے۔ ہماری زندگی ان برہمنوں سے بہت بہتر ہے۔ مہنگائی کا جن ہی تنگ کر رہا ہے نا، ایک دن یہ بھی بوتل میں بند ہو جائے گا۔ کم از کم ہم پیراسائٹ تو نہیں۔